کہ ہم بھیج لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آئیں گے تم میں سے لیکن تم جیسے نہیں ہوں گے. جو کہے گا میرے جیسے ایمان سے خارج، ہیں ہم میں سے لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. تیرے گھر میں بچی حاملہ ہو جائے، جا کے پوچھو، سب سے پہلے پیٹ باہر آ جاتا ہے، بیچاری شرم کر کے کھلے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے کہ کیا کہیں گے. لیکن محبوب خدا کا حمل ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا پیٹ باہر نکلا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. بھئی مجھے بھی پتہ نہیں چلا، دیکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ پیٹ میں کوئی حمل ہے بھی یا نہیں. رب نے اتنی مخفی رکھا محبوب کو. وزن فرمایا وزن بھی نہیں بڑھا، اور فرمایا پسینہ بھی ختم، بادل اوپر رہتا ہے، جہاں پاؤں رکھوں تو پتھر گلاب کے پھول بن جاتے ہیں. بلکہ پہلے بدن سے پسینہ آتا تھا، اب پسینہ کیا آتا ہے؟ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آتی ہے. جس گلی سے گزر جاؤں مہک جاتی ہے، جس پہاڑ کے قریب سے گزر جاؤں سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک یا ام نبی اللہ. اس کا مقصد ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں نبی تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، وہاں بھی نبی تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھے. جب پیدا ہوئے نبی ہی پیدا ہوئے، کیونکہ جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات 6 بچے اور بھی پیدا ہوئے، ان کے نام بھی محمد رکھے گئے. وہ کیوں رکھے ہیں نام؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے تورات میں لکھا ہے جو آج کی رات بچہ پیدا ہوگا نام محمد ہوا تو بڑا ہو کے وہ نبی ہو سکتا ہے، لیکن اب نہیں ہے ہمارے بیٹے نبی. بڑے ہو جائیں تو یہ خود دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی ہو سکتا ہے نبی. لیکن یہ انہوں نے خود والدین نے کہا کہ یہ ہمارے بچے اب نبی نہیں ہیں، بڑے ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں. لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ 6 بچے بڑے ہو گئے، نام بھی محمد تھا اور رکھا بھی اسی لیے گیا تھا، لیکن ان 6 نہ وہ نبی تھے نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. جو نبی تھے اور نام محمد تھا انہوں نے اکیلے نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی. فرمایا حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو دیکھیں اگر ہمارے بچوں جیسے ہوتے یا ہم جیسے ہوتے، ہم تو پیدا ہوئے گندے تھے، غلالت لگی ہوئی تھی، مائیوں نے نہلایا دھلایا، کپڑوں سے صاف کیا. محبوب خدا پیدا ہوئے کانا مغسولا، دھلے دھلے پاک و صاف پیدا ہوئے. ہم پیدا ہوں تو روتے ہوئے. کیوں روتے ہیں بچے؟ یہ تو ماں سے پوچھو نا بچہ کیوں روتا ہے. ماں بتاتی ہے، اسے پرکھ ہو جاتی ہے، بھوک لگی ہے دودھ پلایا جائے، بچہ رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہوگا رو رہا ہے، نیند آئی ہوگی رو رہا ہے، کئی وجوہات ہیں رونے کے. لیکن آمنہ کے لال پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے. یہ مسکراتے ہوئے کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ آپ تکلیفوں سے پاک تھے، آپ نیند سے پاک تھے. آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، تھکن سے پاک تھے. آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے آپ صرف مسکرائے، روئے نہیں ہیں پیدا ہو کے. کیونکہ ہمارے بچے روتے ہیں بھوک کے. آمنہ کے لال دی آپ جب بھی روئے ہیں بھوک سے، پیٹ پہ پتھر باندھنے سے کبھی نہیں روئے. تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، حدیث پڑھ لیں، جب بھی روئے ہیں اللہ کے عشق میں روئے ہیں، اللہ کی محبت میں روئے ہیں یا امت کے غم میں روئے. فرمایا ہمارا بچہ پیدا ہو تو اسے نہلانے کے بعد ناف کاٹنی پڑتی ہے. محبوب خدا پیدا ہوئے ناف کٹ گئی. تیرا بچہ پیدا ہو ختنہ کرانا پڑتا ہے. محبوب خدا پیدا ہوئے ختنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہ آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے وہاں سے لے کے وفات تک آپ کا بدن ستر تھا. ستر فرشتے آپ کے بدن کو ڈھانپ کے رکھتے تھے تاکہ ستر کوئی نہ دیکھے. اس لیے آپ کو جب نہلایا گیا تو آپ کے کپڑے تن سے نہیں ہٹائے گئے کیونکہ آپ کا پورا بدن ستر تھا. صرف کپڑوں کے اوپر پانی بہا دیا گیا، غسل ہو گیا، آپ کا عمل پورا ہو گیا بس. تو آپ جب پیدا ہوئے تو ختنہ ماں کے پیٹ سے، اور جب پیدا ہوئے سجدے میں چلے گئے. ہمارے بچے کو سجدے کا شعور ہوتا ہے؟ ہمیں تو آج بھی نہیں ہے.
سجدے کا دیا کہ پیدا سجدہ. آپ کا سجدہ کیسے تھا آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے ایسے ہاتھ ٹکائے اور ایسے ٹیڑھے ہو گئے سجدے کی حالت میں اور سر اوپر اٹھا لیا اللہ کی طرف, یوں سیدھا کر لیا سر, اور سر اوپر کر کے رب سے کلام شروع کر دیا. فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا.